بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف ٹی وی سننے والوں کو السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ کو لینے ان کے گھر تشریف لے گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ عورتیں اس واقعے کو، اس بات کو ضرور سنیں۔ ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں۔ اکثر عرب کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ دولت کو پانے کے لیے کیا ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہ تھا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے بعد بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے تو لوگوں کے یہ دعوے جھوٹے ثابت ہوئے، بلکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی حالت ایسی ہوتی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بچے روزانہ فجر کی نماز کے بعد مزدوری کے لیے نکل جاتے تھے۔ مزدوری ملتی تو گھر کا چولہا جلتا تھا، ورنہ فاقہ ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنی پوری کمائی کسی ضرورت مند کو دے دیتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا نور اور سادگی دنیا میں کسی اور عورت کے پاس نہ تھی۔ وہ گھر میں چکی چلانے کے علاوہ گھر کی صفائی، کھانا پکانا وغیرہ گھر کا ہر کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بستر کے نام پر اونٹ کی ایک سوکھی کھال تھی، جس پر دن میں ان کا اونٹ چارہ کھاتا اور رات کو یہی کھال بستر کے کام آتی۔ اس طرح کی زندگی ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی شکایت نہ کی تھی، نہ ہی کبھی کوئی فرمائش کی۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوڑا مثالی رہا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی اپنے شوہر کی خدمت گزاری میں کوئی کوتاہی نہ کی۔ اللہ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی پیاری لاڈلی بیٹی کو ہمیشہ یہی نصیحت فرماتے تھے کہ عورت کا سب سے بڑا اخلاقی فریضہ شوہر کی فرما برداری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی، آپ مجھے بہت عزیز ہو، میری بیٹی فاطمہ بھی مجھے بہت عزیز ہے، ہمیشہ فاطمہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، فاطمہ، میں تمہیں ساتھ لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی سے 3 دن بعد کا ہے، اور ہر عورت کو یہ بات سننی چاہیے۔ جو عورت مکے میں زیادہ جاتی ہیں یا پھر اپنے شوہر سے اجازت لیے بغیر باہر جاتی ہیں، ان کو یہ واقعہ ضرور سننا چاہیے، کیونکہ یہ واقعہ اللہ کے پیارے نبی پاک خاتم النبیین، جن کے لیے دنیا بنائی گئی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی عورتوں کی سردار کا لقب دیا ہے، یہ ان کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ ان کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ ہمارے لیے سبق ہے، جس سے دنیا اور آخرت سنور جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزمانے کے لیے فرمایا، فاطمہ، میں تمہیں لینے آیا ہوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پیارے ابا جان، آپ میرے والد بھی ہیں اور اللہ کے آخری نبی ہیں، میری کیا مجال کہ میں آپ کو انکار کروں، لیکن میرے شوہر علی گھر پر موجود نہیں، میں ان سے اجازت لیے بغیر نہیں جاؤں گی۔ آپ نے ہی تو مجھے یہ سکھایا ہے کہ جب شوہر گھر میں موجود نہ ہو تو اس کی اجازت کے بغیر عورت گھر سے باہر نہ جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ کچی زمین پہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کرنے لگے۔ اس دن اتفاق سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دیر سے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت علی حیران ہو گئے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے علی، اگر آپ اجازت دیں تو میں فاطمہ کو گھر لے جاؤں۔ یہ سن کر حضرت علی رونا شروع ہو گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرا رنگ روپ کچھ بھی نہیں، آج میں جو بھی ہوں، میری جتنی بھی عزت ہے وہ آپ کے قدموں کی برکت سے ہے۔ اے اللہ کے رسول، میں آپ کو پھر کیسے اجازت دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میں نے فاطمہ کو سکھایا ہے کہ کبھی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نہ جانا، اپنے شوہر کی اطاعت کرنا۔ اس لیے فاطمہ کہہ رہی ہے کہ جب تک میں اپنے شوہر حضرت علی سے اجازت نہ لے لوں تب تک آپ کے ساتھ گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ دعا کریں کہ کل قیامت کے دن اللہ فاطمہ کے ان اعمال کی برکت سے مجھے کامیابی عطا فرما دے، آمین۔ ناظرین، اسی طرح آپ کو مدینہ شریف کا ایک اور واقعہ بتاتی ہوں۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ہی ہے، جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مدینہ شریف میں ایک عورت کو اس کا شوہر پابند کر کے گیا کہ سنو، میں باہر جا رہا ہوں، میرے پیچھے گھر سے باہر نہ نکلنا، یعنی جب تک کہ میں واپس نہ آ جاؤں گھر میں ہی رہنا۔ اس عورت کے گھر کے سامنے ہی اس کا میکہ تھا، میکے میں اس کا باپ رہتا تھا۔ ایک دن اس کے باپ کے گھر سے پیغام آیا کہ باپ بیمار ہے، آ کر مل لو۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، بیٹی کو باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے، جو کوئی دوسرا محسوس نہیں کر سکتا۔ نہ کوئی ایسا ترازو ہے جس سے اس محبت کو تولا جائے۔ لیکن یہاں جیسے ہی بیٹی کے پاس پیغام آیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے، تو بیٹی کہنے لگی کہ میں کیسے جا سکتی ہوں، میرے شوہر نے مجھے پابند کیا ہے، اور میرے شوہر نے مجھے اس لیے پابند کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے پابند کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلو، اور مجھے کچھ خبر نہیں کہ میرا شوہر کس میدان میں جنگ لڑ رہا ہے۔ پہلے جاؤ اللہ کے رسول سے پوچھو کہ میرا شوہر گھر پر موجود نہیں، میرا باپ بیمار ہے، میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کیسے جاؤں یا نہ جاؤں؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اس عورت کو کہہ دو کہ اگر شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تمہیں اس کا بہتر اجر دے گا۔ 2 دن بعد دوبارہ خبر ملی کہ تمہارا باپ بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ عورت نے پھر اللہ کے نبی سے پوچھنے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا کر اس عورت سے کہہ دو اگر شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ بہتر اجر دے گا۔ اس کے بعد 4 دن گزر گئے، پھر خبر آئی کہ تمہارا باپ انتقال کر گیا ہے، آ کر اپنے باپ کو آخری بار دیکھ لو۔ اب یہاں دیکھیے، کوئی بھی بیٹی اپنے باپ سے کتنی ہی دور کیوں نہ ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہو، لیکن اس طرح وہ رہ نہیں پاتی اور روتی ہے کہ مجھے میرے باپ کے پاس لے چلو۔ لیکن یہاں دیکھیے، سامنے ہی باپ کا گھر ہے، لیکن وہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کی صورت دیکھنے بھی نہ جا سکی۔ اس عورت نے اللہ کے نبی کے پاس پھر سے پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ، میرے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، میرے شوہر نے باہر نکلنے سے منع کیا تھا، اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بار بھی وہی جملے بولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو اگر شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تمہیں اس کا بہتر اجر دے گا۔ یہ ہے اللہ کے رسولوں کو منانے والی عورت۔ باپ کا انتقال ہو گیا مگر شوہر کی اجازت کے بغیر باپ کو آخری بار دیکھنے بھی نہ گئی۔ اس کے بعد اس عورت کے باپ کو دفن کر دیا گیا۔ پھر 4 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جا کر پتہ کرو کہ وہ عورت اپنے باپ کو دیکھنے گئی تھی۔ صحابہ نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، وہ عورت آخری بار صورت دیکھنے بھی نہیں گئی۔ صحابہ بولے، قربان جائیں آپ کے نظام پر، آپ کے فرمان پر، آپ کے جملوں کی تاثیر ایسی ہے کہ وہ عورت آپ کے دین کی پیروکار بن گئی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ پھر اس عورت کا مقدر جاگا، چند آنسو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرے۔ آپ نے اپنے چہرے کو صاف کرتے ہوئے فرمایا کہ جا کر اس عورت کو خوشخبری سنا دو، تم نے اپنے شوہر کی اطاعت کی، تیری اس اطاعت پر اللہ نے تجھے بخش دیا اور تیرے باپ کی بھی بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ، کس قدر خوش نصیب وہ عورت ہے۔ مگر ناظرین، آج کل تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو جس بات پر یا جس کام کے لیے منع کرتا ہے،
عورت اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے وہی کام لازمی کرتی ہے اور یہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے کہ دیکھو میں تم سے نہیں ڈرتی، لیکن اس میں ڈرنے ڈرانے کی کوئی بات نہیں۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلو، چاہے جو بھی ہو جائے۔ ہمیں اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم دونوں جہانوں میں کامیاب ہو سکیں۔ ناظرین، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی معلوماتی اور اسلامی خوبصورت واقعات آپ کو ملتے رہیں گے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔